باتیں کی فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ ان کو سکھایا بتایا. پھر اس عورت نے کہا أَرَأَيْتَ إِن لَّمْ أَجِدْ فَمَا أَفْعَلُ، یعنی آپ خیال کیجئے آپ نے ابھی کوئی معاملہ ہمیں بتایا ہے، لیکن اگر آپ کو میں نہ پا سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ ماذا افعل ان لم اجدک. صحیح مسلم میں امام مسلم بیان کرتے ہیں عورت کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ چلے گئے، تو پھر میں کس کی طرف رجوع کروں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعی الی ابی بکر، اگر میں موجود نہیں ہوں فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي ائْتِي إِلَىٰ أَبِي بکر، اگر مجھے نہیں پاؤ گی تو میرے بعد میرا درجہ لینے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جانا. جو معاملہ میں نے تمہیں بتایا ہے، اگر اس موقع پر میں نہ مل سکوں تو میرے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا. یہ حدیث بتاتی ہے اشارتاً اور کنایتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد سب سے بڑے مقام کے حامل حضرت ابو بکر ہیں. یعنی محدثین نے اس طرح کی حدیثوں سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر جو خلیفہ ہوئے، یہ ساری حدیثیں آپ کے خلیفہ ہونے کے لیے دلیل تھی. اور سب سے بڑی دلیل جو بخاری مسلم کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اوقات کے اندر جس میں آپ کو نماز پڑھانے کے لیے چلنے کی اور آنے کی طاقت نہیں تھی، آپ بے سہارا تھے اور آپ پر غنودگی اور بے ہوشگی طاری ہو جا رہی تھی، اس موقع پر آپ نے کہا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انک رجل لا يسمع الناس من کثرت البکا، ابو بکر بالکل نرم مزاج ہیں، دل کے بڑے ہی نرم ہیں اور ان کی آواز لوگ سن نہیں پائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں. پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. وہاں حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے قولی لہو مر لعمر فلیصلی بالناس، عمر کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. نبی موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اصرار کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کہہ بھی رہی ہے کہ ابو بکر اس منصب کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کہ ابو بکر دل کے بڑے نرم ہیں، قرآن پڑھتے تو زیادہ روتے ہیں، اس لیے ان کی آواز لوگ سن نہیں پائیں گے. پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو ہی حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں. اسی کو عمر فاروق نے دلیل بنایا. اور جب خلافت کا مسئلہ صحابہ کے بیچ میں تنازع کا سبب بن گیا، جھگڑے کا سبب بن گیا، مثلا انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجرین میں سے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کو ہم نے نبی کی زندگی میں دین کا امام تسلیم کیا، جس کو ہماری زندگی میں نبی نے دین کا امام بنایا، کیا ہم اس کو اپنے دنیا کے مسائل میں حاکم ثالث خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہ ہوں؟ نبی نے نبی کی زندگی میں جسے ہمارے دین کا امام بنایا، دنیا کا ہم امام اپنی زندگی میں نہیں بنا سکتے، نبی موجود بھی نہیں ہے. یہی دلیل تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے. اور ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کے اندر ابواب المناقب میں امام ترمذی نے اس کو بیان کی ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الدرجات العلیٰ لیراہم من تحتہم کما ترون النجم فی الافق. جنت کے اندر بلند و بالا درجات والے اتنی اونچائی پر ہوں گے کہ ان سے نیچے والے
ان کو ایسے ہی دیکھیں گے کما ترون النجم الطالع فی الافق، جیسا کہ ہم اور آپ آسمان کے اوپر ستارے کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر و عمر منہما، ابو بکر اور عمر انہی میں سے، وقد انعما، بلکہ ان کا مقام ان سے بھی زیادہ ہے۔ جنت کے اندر جو بلند و بالا درجات پائیں گے، نیچے والے ان کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آج آسمان پر ہم ستارے کو دیکھتے ہیں۔ آسمان پر ستارہ جتنی اونچائی پر رہتا ہے، جنت میں نیچے مقام والے بلند و بالا مقام والوں کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر عمر ان میں سے ہی ہیں، بلکہ رب العالمین نے ان پر ان سے بھی زیادہ کرم کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت ہے، دخل ابو بکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق من اللہ من النار، انت عتیق اللہ من النار۔ ایک مرتبہ میرے گھر پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت عتیق اللہ من النار، آپ وہ ہستی ہیں جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جسے رب العالمین نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے اگر ان کی فضیلت کا اور ان کی منقبت کا کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی، جیسا کہ امام طبرانی نے بیان کی ہے عموماً صحابہ کے سلسلے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہا جائے، کسی کی فضیلت اور کسی کی منقبت کا انکار کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا، آپ کی فضیلت کا کسی نے انکار کیا، اس وعید کا سب سے پہلے مستحق وہی ہوگا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے منقبت کے حامل ہیں۔ دوسری جو روایت ہے امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى ما توعد للسماء، ستارے یہ آسمان کی حفاظت ہے، جس وقت ستارے زائل ہو جائیں گے آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ ستارے یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، جس دن اللہ ستاروں کو بے نور کر دے گا اس دن یہ آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کے اندر ثابت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے تو رب العالمین آسمان کو بھی ختم کر دے گا اور آسمان بھی تہس نہس ہو جائے گا، جیسا کہ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ رب العالمین نے کہا قسم ہے اس آسمان کی جو پھٹنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، پھر آپ نے اپنی مثال دی وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْ مَا أَتَى لِأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں میرے صحابہ کی ضمانت اور حفاظت کا ذریعہ ہوں، میں چلا گیا میرے صحابہ کے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ آ جائے گا، یعنی جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، وہ سب میرے جانے کے بعد آئے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین یعنی ابو بکر اور عمر، یہ ہستیاں جب دنیا سے رخصت ہوئی، فتنوں کا وہ سیلاب آیا صحابہ کی زندگی میں جس کا تصور کوئی صحابی نہیں کر سکتا تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد حضرت علی اور معاویہ کا آپسی اختلاف، جو کہ اسلام کے اندر ایک سیاہ تاریخ ہے، جس کا ذکر صاحب اسلام صرف اس لیے کرتا ہے کہ اختلاف اور انتشار یہ بری چیز ہے۔ صحابہ کی مذمت کرنے اور صحابہ کے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا، یہ صرف ان کا ذاتی اجتہاد تھا، اس لیے اس طرح کے واقعات اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پیشین گوئی کی تھی، میں میرے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میرے صحابہ کے لیے جو رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آ جائے گا۔ ایسے ہی صحابہ کے تعلق سے کہا وَالصَّحَابَةُ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، امت کے لیے جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، جو فتنہ اور فساد اللہ نے مقدر کیا ہے، وہ فتنہ اور فساد امت کو حاصل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عموماً فضیلت بیان کی ہے، جبکہ اس کے پہلے مستحق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہی فتنہ اور فساد بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، جس کے سدِ بابی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ کوشش کی اور کاوش کی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ فتنہ اور بھی بڑھ گیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ جو امت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنائے گئے ہیں، کہ صحابہ جب تک موجود ہیں امت کے لیے اتنا فساد اور اتنا فتنہ نہیں آئے گا جتنا کہ ان کے جانے کے بعد آئے گا۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ اگر صحابہ پر لعن طعن کرتے ہو، ان کی توہین اور ان کی تشنیع کرتے ہو، جیسا کہ آج بہت سے اپنے آپ کو صاحب اسلام کہنے والے، جبکہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، اس کی وجہ سے وہ صحابہ کی منقبت میں اور صحابہ کی فضیلت میں لعن طعن کرتے ہیں، خصوصاً شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، یا ایسے ہی احادیث کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر حدیثیں ان سے ہی مروی ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کے اندر ہی لعن طعن کر دیا جائے یا ان کی سیرت کے اندر ہی نقص اور عیب پیدا کر دیا جائے تو ان سے وارد جو حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں معلول ہو جائے گی، اور وہ ساری حدیثیں پراگندہ ہو جائے گی، ان کی صحت ضعف میں بدل جائے گی، ان کی جو تقویت ہے وہ کمزوری میں بدل جائے گی۔ تو جو لوگ بھی تعویل کر کے یا اس طریقے کا راستہ اختیار کر کے صحابہ کے شان کے اندر لعن طعن کرتے ہیں، توہین آمیز کلمات کہتے ہیں، یا پھر زبان سے گستاخی کے کلمات نکالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اللہ کو وہ قبول بھی ہو جائے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، صحابہ کے بلند و بالا مقام نہیں، ان کا ادنا سا مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص جو احد پہاڑ کے برابر سونا گولڈ اللہ کی راہ میں دے چکا اور اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا، وہ شخص بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادنا سے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بھی بیان کیا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، خلیل کہتے ہیں سب سے خاص محبوب، سب سے خاص دوست، یعنی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب العالمین کے دو خلیل ہیں، ایک ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین کے کرنے میں کسی کو بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے اللہ کے دو خلیل ہیں، نہیں خلت اور خلت، یعنی کسی کو خلیل بنانا انسانوں کے اندر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جب رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنا لیا، جب نبی اللہ کے خلیل ہو گئے، نبی انسان ہیں اس لیے نبی کا خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے، جب رب العالمین نبی کا خلیل بن گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کے سامنے، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر مجھے اللہ خلیل نہیں بناتا تو میرا خلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلیل بناتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں کہا، میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں، یعنی ایسا دوست جس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایسا دوست جس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اگر اللہ نے خلیل نہیں بنایا ہوتا تو میرے خلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
ایسے ہی اسلام کے لیے حضرت ابو بکر کی جو خدمت ہے اور ان کا جو تعاون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی اسلام میں اسلام کا آغاز ہوا، اس وقت بہت سے صحابہ مظلوم تھے، مقہور تھے، مجبور تھے، اور قریش، سرداران قریش کے ظلم و ستم کے شکار تھے۔ مثلا حضرت بلال حبشی ہیں، عمار ہیں، یاسر ہے، صہیب رومی ہیں، اور بھی دوسرے صحابہ جو خادم تھے قریش کے یہاں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اظہار کیا، ان لوگوں نے نبی کو نبی مانا، رسول مانا، تو ان کے مالکوں نے، حاکموں نے جو ان پر ظلم و ستم کیا اور جو ان کو ستایا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہانی ہے، ان کا جو قصہ ہے، وہ بالکل پوشیدہ نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عزیز نہیں تھے، دوست نہیں تھے، آپ کے زیادہ مساعد نہیں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مالی حصہ، بے شمار حصہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے لگایا جو کافروں کے ظلم و ستم میں دبے ہوئے تھے۔ مورخین نے اور خصوصاً جن لوگوں نے صحابہ پر کتاب لکھی ہے، مثلا امام نسائی کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، ایسے ہی طبقات لابن سعد ہے، ایسے ہی سیر و اعلام النبلاء ہے، اس طرح کی کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے ابتدائے اسلام میں ان لوگوں کی آزادی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے 40,000 دینار خرچ کیے۔ 40,000 دینار ابتدائی اسلام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر بہتوں کے احسان ہیں، مجھ پر بہتوں کے احسان ہیں، لیکن رب العالمین نے مجھے اس لائق بنایا، جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس سے زیادہ اس کے ساتھ احسان کیا۔ میں نے جتنے بھی محسنین تھے سب کے احسان ان کے حوالے کر دیے، سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، مجھ پر جو ابو بکر کا احسان ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس احسان کا بدلہ دے سکوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظوں میں کہا ما نفعنی مال قط مثل نفعنی مال ابی بکر، مجھے اور اسلام کو ابو بکر کے مال سے جتنی تقویت ملی، جتنی مضبوطی ملی، اتنے کسی اور کے مال سے نہیں ملی۔ دیکھیے مالدار اور بھی بہت سے صحابہ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھے، مثلا حضرت عثمان ہیں، اور ایسے عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور دوسرے جو رئیس صحابہ تھے انہوں نے بھی اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سا انفاق کیا، بہت سا خرچ کیا، لیکن ابتدائی اسلام میں جب کہ اسلام بڑا ہی کمزور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت تھی اسلام کو تقویت پہنچانے کی اور ان مظلوموں کو آزاد کرانے کی جو ظالموں کے ظلم و ستم کے شکار بنے ہوئے تھے، اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا ذخیرہ مال کا اسلام کے لیے خرچ کیا۔ اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا جتنا نفع مجھے اور اسلام کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا ہے اتنا کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہوئی تھی اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا، جیسا کہ حدیث ہی ہے نبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے انتقال کے وقت جو کچھ بھی ان کا سرمایہ تھا، ان کی پونجی تھی، زیادہ تر سرمایہ اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، ان کے نام کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی اسلام کے لیے بڑا سرمایہ لگایا، جس وقت آپ کا آخری وقت تھا اس وقت بھی اپنے مال کا زیادہ تر حصہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی اعانت اور ان کی مدد کے لیے اسلام کے نام کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زیادہ تر بیت المال کی خدمت، اسلام کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی، جو کاوش کی، وہ آج تاریخ کے کتابوں میں اور تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھے گئے، کیونکہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
لوگوں کے بیچ مشکوک ہو گیا تھا۔ بہت سے ایسے قبائل تھے جنہوں نے اسلام کی بڑی بڑی تعلیمات کا انکار کر دیا تھا۔ اگر اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کا اظہار نہ کرتے، اسلام کو تقویت نہیں پہنچاتے، تو زیادہ تر فرقے اور قبیلے اسلام سے نکل جاتے۔ جیسا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے جب انکار کیا تو اس وقت رحم دل، شفیق اور مہربان، جنہوں نے کبھی اتنے غیظ و غضب اور غصے کا اظہار نہیں کیا، اس موقع پر سب سے زیادہ سنگین اور غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ یعنی ان سے کہا اگر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بھی دی ہے بطور زکوٰۃ، مجھے نہیں دو گے لقاتلت معکم، میں تم سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں آپ ان سے قتال نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے قتال کرنے کا ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، جبکہ حدیث کے آخری الفاظ اس طرح ہیں جب وہ اسلام کے کسی حکم کا انکار کر دیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول ان سے بری ہے، یعنی ان سے قتال کیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں، اسلام کے کسی رکن کا انکار نہیں کرتے، تب تک ان سے جنگ اور قتال نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یہ ایک وسیلہ تھا، ایک راستہ تھا اسلام کی زیادہ تر تعلیمات سے منہ موڑنے کا اور انکار کرنے کا۔ پہلے ان لوگوں نے زکوٰۃ کے انکار کا سہارا لیا۔ اگر اس وقت سنگ دلی کا اور سختی کا رویہ نہ اپنایا جاتا، تشدد نہ برتا جاتا، تو بہت سے قبیلے نماز کا بھی انکار کر دیتے، حج کا بھی انکار کر دیتے، روزے کا بھی انکار کر دیتے ان کے نقش قدم پہ چل کر کے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے قتال کر رہے جو کلمہ گو ہیں، کیا آپ کو نبی کی حدیث نہیں پتہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ؟ تب عمر فاروق کے جواب میں حضرت ابو بکر نے کہا، حدیث کے آخری الفاظ اس طرح ہیں فَإِنْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر وہ اسلام پر صحیح طریقے سے باقی رہے تو ان کے خون اور ان کے مال کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی محفوظ ہے۔ اگر انہوں نے اسلام سے منہ موڑا یا اسلام کے کسی رکن کا انکار کیا تو ان کا مال اور ان کا خون یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ بھی کہا تھا اجبار فی الجاہلیت خوان فی الاسلام، جب اسلام نہیں لائے تھے تو جو بھی کلمہ گو ہوتا اس کی گردن قلم کرنے کے لیے آپ مستعد اور تیار ہوتے، یعنی آپ اپنی تلوار لہرا کے یہ کہتے جو بھی کلمہ کہے گا اسلام میں داخل ہوگا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور آج آپ اسلام میں داخل ہیں، ضرورت ہے بہادری کی اور ضرورت ہے ثابت قدمی کی، ایسے موقع پر آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جنگ نہ کی جائے، ان لوگوں سے قتال نہ کیا جائے جو لوگ کلمہ گو ہے۔ یہ ظاہری کلمہ گو جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں، ان سے قتال کرنا صحیح ہے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ جب آپ مسلم نہیں تھے، صاحب اسلام نہیں تھے، تب آپ میں جوش اور ولولہ تھا، جذبہ تھا، تب آپ نے یہ کہا جو اسلام میں داخل ہوگا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی ضرورت ہے ان لوگوں سے قتال کرنے کی تو آپ مجھے منع کر رہے۔ اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سنجیدہ اور متانت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھے، اور جو اقدام ہوا اسی اقدام سے مرتدین کا قلاقمہ ہوا اور لوگوں کے اندر اسلام کی شعوری اور اسلام کی بہراوری پیدا ہوئی۔ اگر اس وقت یہ اقدام نہیں کیا جاتا، روکا نہیں جاتا بلکہ چھوڑ دیا جاتا تو زیادہ تر قبائل روزے اور نماز، حج وغیرہ کا بھی انکار کر دیتے۔ یہ بڑا ہی کارنامہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت بھی پوری کی حضرت ابو بکر نے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً جو اختلافات ہوئے، اس موقع پر اگر دانش مندی اور عقل مندی کا حضرت ابو بکر ثبوت نہ دیتے تو صحابہ میں ہی بڑا اختلاف ہو جاتا، حتیٰ کہ جنگ و جدل کی بھی نوبت آ جاتی۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا آپ کو بقیع کے اندر دفنایا جائے یا پھر جس جگہ آپ کا انتقال ہوا وہیں دفنایا جائے؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، انتشار ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے ان سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کو سمجھاتے اور کہتے ہیں نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے، نبی کی جہاں روح قبض کی جاتی ہے، نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اختلافی مسئلہ تھا۔
اگر اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کا ابو بکر اظہار نہ کرتے صحابہ میں جنگ و جدل کی نوبت آ جاتی۔ ایسے ہی فوراً دوسرا اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا؟ اس میں بھی حکمت اور مصلحت یہ اختیار کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فرداً پڑھی جائے گی، کیونکہ اس موقع پر صحابہ آپس میں اختلاف کے شکار تھے۔ ایسے بڑا اختلاف کہ نبی کے بعد اب جانشی کون ہوگا، نائب کون ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور جانشی حضرت ابو بکر نے اپنی حکمت عملیہ سے مہاجر میں سے حضرت عمر کو چنا تھا، اور انصار میں سے جو انصار کے بڑے تھے ان کو چنا تھا، غالباً سعد بن عبادہ ان کو منتخب کیا تھا، اور کہا تھا لوگ آئے جو مہاجر ہیں وہ عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کریں، جو انصار ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب ان دونوں نے، عمر فاروق نے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا، اور حضرت ابو بکر نے یہ دلیل پیش کی الائمۃ من قریش، کیونکہ نبی کا یہ فرمان ہے نبی کے بعد جو بھی جانشی ہوگا وہ قریش سے ہوگا، یعنی مہاجر میں سے ہی جانشی بنے گا، انصار میں سے نہیں بن سکتا، کیونکہ انصار کا تعلق قریش سے نہیں ہے۔ یہ وہ کارنامے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت سے اور مصلحت سے انجام دیے، اور خصوصاً جس وقت نبی کے انتقال کی خبر لوگوں میں منتشر ہوئی اور حضرت عمر فاروق نے تلوار لہرا کے یہ کہا جو بھی کہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، آپ کے الفاظ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر رہا ہے اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ محمد بھی ایک انسان تھے، جس طریقے سے دوسرے نبی اور رسول آئے انسان تھے، ان پر بھی موت طاری ہوئی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور ان پر بھی انسانی صفت طاری ہوئے، یعنی آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے حضرت ابو بکر کا خطبہ تھا جو بڑا ہی مدلل تھا اور صحابہ کے اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے والا تھا۔ یہ کارنامے اور یہ فضیلت، یہ منقبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحابہ کی فضیلت اور منقبت سن کے ہم اپنے اندر وہ ایمان، وہ جوش اور وہ ولولہ پیدا کریں تاکہ ہم بھی ان کے مقام تک پہنچ سکیں، کیونکہ یہ بھی امت محمدیہ سے ہی ہیں، انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ واقعات جو قرآن اور حدیث سے منسوس ہے سامنے بیان کرنے اور سنائے جانے کی بڑی وجہ اور بڑا سبب یہ ہے کہ ہم میں بھی وہ ایمانی بیداری پیدا ہو، وہ جوش پیدا ہو، وہ ولولہ پیدا ہو، وہ ثبوت اور وہ ثابت قدمی، استقلال اور استقامت پیدا ہو۔ اسی لیے سلف کی یہ عادت تھی، سلف صالحین کی، کہ وہ اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات اور ان کے قصص، ان کی کہانیاں سنایا کرتے تاکہ بچوں میں پہلے سے ہی صحابہ جیسا جوش پیدا ہو، اور ان کی سیرت طیبہ جو ان کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ سیرت طیبہ آئینہ بن جائے بچوں کے لیے، تاکہ بچے انہی کے اوصاف سے متصف ہو جائے، انہی کے سیرت کی اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے۔ اس لیے ہم اور آپ پہلے ان کے فضائل اور ان کے مناقب خود سنیں